أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلک یہ امتن امت ہے، جماعت ہے، قد تحقیق، خلت وہ گزر گئی، لہا اس کے لیے ہے، یعنی امت کے لیے، قوم کے لیے، ما جو کسبت اس نے کمایا، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، ما جو کسب تم کمایا تم نے. کسب حلال ہم نے پڑھا ہوگا بچپن میں، تو کسب کمانے کو کہتے ہیں، کمائی کو کہتے ہیں. کسب کمایا تم نے، ولا اور نہ، تسألون سین حمزہ لام سأل تم سوال کیے جاؤ گے، پوچھے جاؤ گے، نہ تم پوچھے جاؤ گے، عما یہ ان اور ما ہے، ان سے ما جو، یعنی اس چیز کے بارے میں جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے. تم اس بارے میں نہیں پوچھے جاؤ گے جو وہ عمل کرتے تھے. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. یہ بھی یہود کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں جو انبیاء اور صالحین گزرے ہیں ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے جو کچھ کیا ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں. تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے. سو مائنڈ یور اون بزنس، اپنی خیر مناؤ، اپنی فکر کرو دوسروں کی بجائے. ہمیں ہر وقت یہ رہتا ہے وہ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. بات یہ ہے کہ تم کیسے ہو، ہم کیسے ہیں. وہ فلاں جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ ہماری کر رہے ہوں گے. پچھلے صالحین کا بھی سرمایہ تھا جو کچھ انہوں نے کیا، کیا ایمان اور عمل صالح. ہمارا بھی قیمتی ترین خزانہ، سرمایہ اور نجات کا ذریعہ یہی ہے، ایمان اور عمل صالح. میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں. ایک شخص تھا، وہ جھونپڑی میں رہتا تھا، جنگل میں رہتا تھا. جنگل میں ایک کٹیا سی بنائی ہوئی تھی، ایک جھونپڑی سی بنائی ہوئی تھی. ہر وقت وہ طرح طرح کی آوازیں سنتا. اب ہم ذرا سی چھپکلی آ جائے ڈر جاتے ہیں، لال بیگ آ جائے چیخیں مارتی ہیں. وہاں پہ جنگل میں تو ظاہر ہے گیدڑ بھی ہوں گے، شیر بھی ہوں گے، ہاتھی بھی ہوں گے، چیتے بھی ہوں گے، سانپ بچھو بھی ہوں گے، ہر طرح کی آوازیں آتی ہوں گی. اور جنگل میں آندھی اور طوفان بھی زیادہ آتے ہیں. اور پھر وہ ان آوازوں کا عادی ہو چکا تھا. شیر اپنے شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، چیتا الگ دھاڑ رہا ہے، اور خون خوار درندے اپنی آوازیں نکال رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، لیکن وہ عادی ہے اس ماحول کا. ایک رات وہ اپنی کٹیا میں بیٹھے بیٹھے ایک عجیب و غریب آواز سنتا ہے. وہ فوراً اپنی ٹارچ لے کر اپنی کٹیا سے باہر نکلتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی مشکل میں ہوگا. ایسا ہی ہوا. اس نے باہر دیکھا ایک اجنبی مسافر ہے، اور وہ جنگل میں ایسے جیسے راہ بھول گیا ہو، ایسے جیسے پریشان حال ہو، اور اوپر سے اندھیرا بھی ہو گیا. فوراً انہوں نے اس کی مدد کی، ان کو اپنے گھر میں لے آئے، اپنی بستر پر اپنی جگہ پہ سلایا،
اپنے حصے کا کھانا کھلایا، اسے بھی سکون مل گیا، بڑا خوش ہوا، وہ خوف جاتا رہا، امن میں وہ سکون سے سو گیا، رات بھر سویا، صبح فریش ہو کر اٹھا اور انہوں نے ناشتہ دیا، پہلے سے بھی زیادہ خدمت کی، اب آپس میں الیک سلیک ہونے لگی، سلام دعا ہوئی، تعارف ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ وہ اس ریاست کا، اس جنگل کا اور اس پورے مملکت کا بادشاہ ہے۔ یہ بڑا حیران ہوا، پریشان بھی ہوا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ بادشاہ ہے تو میں اور زیادہ خدمت کرتا، اب بادشاہ اس میرے گدڑے پہ گدولی میں اس طرح کے بستر میں سویا ہوگا۔ کہنے لگا میں آپ کی بہت خدمت کرتا اگر۔ انہوں نے کہا آپ نے میری بہت خدمت کی ہے، اب مجھے خوشی ہوگی کہ اگر کبھی آپ میری طرف آئیں گے میں آپ کی کوئی کام آ سکوں، کوئی خدمت کر سکوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے کون آنے دے گا آپ کی طرف؟ مجھے تو صدر ہاؤس بھی نہیں پتا، پرائم منسٹر ہاؤس بھی نہیں پتا، فوج ہوگی، پہرے دار ہوں گے، گارڈز ہوں گے، مجھے تو نہیں آنے دیں گے۔ بادشاہ نے اپنی ایک انگوٹھی ان کو دی اور کہا جب بھی کوئی کام پڑا میرے پاس ضرور آنا اور مجھے بے انتہا خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے۔ ایک روز واقعی انہیں کوئی کام پڑ گیا، وہ گیا، اب لوگ انہیں جانے نہ دیں، جب وہ انگوٹھی دکھائے ہٹو بچوں کے نعرے لگنا شروع ہو جائیں اور سب ان کو آگے جانے دیں، یہاں تک کہ وہ ان کے پرسنل پرائیویٹ روم تک پہنچ گیا اور وہاں تک جانے کے لیے گارڈ نے کہا کہ اندر جانے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے، پی اے بھی باہر بیٹھا ہے اور پرسنل سیکرٹری بھی باہر ہے، انہیں صرف اندر جانے کی اجازت ہے۔ اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں، عجیب ماجرا ہے، خوبصورت ماحول ہے، ظاہر ہے بادشاہ ہے، اس کا کمرہ بھی بہت خوبصورت ہوگا، لیکن وہ سجدے میں سر رکھے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا گو ہے، محو گفتگو ہے، اسے کوئی ہوش نہیں کون آیا اور کون گیا اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ چند منٹ تک وہ کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا، اس نے سوچا اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہوتی تو مجھے اندر ہی نہ آنے دیتے، عام میٹنگ ہو رہی ہوتی، یہ تو خاص میٹنگ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا، یا اب میں آرام سے واپس چلا جاؤں، یہ نہ ہو کہ انہیں میری وجہ سے کوئی ڈسٹربنس ہو۔ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، بہت متاثر بھی ہوا وہ، آہستہ آہستہ دبے پاؤں پیچھے کی طرف مڑا وہ کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، لیکن اتفاق سے ٹیبل پہ پڑا ہوا گلدان ان کے ہاتھ لگنے سے گر گیا اور گر کر ٹوٹ گیا، اور اس آواز سے بادشاہ کا تسلسل بھی ٹوٹ گیا، کنیکشن ڈراپ ہو گیا اللہ تعالیٰ سے جو جڑا ہوا تھا۔ آوازیں آنا شروع ہو گئی، کون ہے کون ہے، باہر سے بھی تلواریں اور تیر تانے ہوئے اسلحے کے ساتھ گارڈز اندر آ گئے، سب نے اسے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہوا، کیا کرنے آیا تھا اندر۔ بادشاہ بھی حیران ہوئے کہ میرے پرائیویٹ روم میں کون آ گیا، اور وہ بھی اس وقت جب میں اتنا اللہ کے قریب ہو چکا تھا، گہری عبادت میں مصروف تھا۔ جب انگوٹھی دیکھی بادشاہ نے تو سب کو بھیج دیا اور ان کے دیکھ کر انہیں بہت خوش ہوا اور پیار کرنے لگا اور کہنے لگا مانگیے، آج جو مانگیں گے میں آپ کو دوں گا، مانگیے مجھ سے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کیوں مانگوں، میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس سے آپ بھی مانگ رہے تھے، جو آپ کا رب ہے وہی میرا بھی رب ہے، تو آپ اس کے آگے جھکے ہوئے تھے خود مانگنے کے لیے، تو میں بھول گیا تھا کہ میں آپ سے مانگنے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم نے مانگنا بھی اللہ سے ہے، ہم نے کرنا بھی اللہ کے لیے، دکھاوے کا بھی کوئی عمل نہیں کرنا اور اپنے عمل پہ نظر رکھنی ہے، دوسروں کے اعمال پہ بھی نظر نہیں رکھنی۔ میرا عمل میرے لیے، آپ کا عمل آپ کے لیے، آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے میرے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہ ایک مضمون ایک رکوع میں ایک پارے میں 2 بار آیا ہے اور قرآن میں بار بار 1 سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ آج کے بعد ہم نے اپنے عمل پر فوکس ہونا ہے، اپنے عمل پر نظر رکھنی ہے، کہیں میں غیبت تو نہیں کرتی، میں جھوٹ تو نہیں بولتی، میں خیانت تو نہیں کرتی، میں لوگوں کا دل تو نہیں دکھاتی، اگر کرتی ہوں تو میں آج سے ہی خود کو ٹھیک کروں گی اور ابھی سے ٹھیک کروں گی انشاءاللہ۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔